सजदे शुक्र पार्ट 26। सबके बीच वो सजदे में झुके रो रहा था, अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहा था, गुनाहों पे शर्मिंदगी में डूबे माफ़ी मांग रहा था और ख़ुद को कमज़ोर बताकर अल्लाह को ताकतवर बता रहा था। कौन कह सकता है कि लड़के नहीं रोते? क्या उनके गुनाह नहीं होते? क्या उनकी परेशानियाँ नहीं होती? क्या उनके बोझ नहीं होते जो उनको बेवजह थकाए रखते हैं? फिर वो भी यूं ही अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। इसको रोने दो, इसके लिए यही बेहतर है, दिल दिमाग को बोल रहा था। एक मस्जिद ही वो जगह है जहाँ अल्लाह के सामने बेतहाशा रोया जा सकता है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। इसको भी किसी ने ना पूछा। लोग नमाज पढ़ के जा रहे थे। मौलवी साहब भी वहीं अल्लाह की मोहब्बत में सर झुकाए बैठे रहे। फिर वक्त का ख्याल आया तो उठ बैठे। मुड़े तो सामने सजदे में झुके एक नौजवान को देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। मौला, जिसको तू चाहे। मियाँ, लगता है आज यहीं सोने का इरादा है। उसके करीब जाकर उसके कंधे पे हल्की सी थपकी दी। अजलान ने मौलवी साहब की आवाज़ पे चेहरा उठाया। मौलवी साहब पहले ही उसको देख रहे थे। अरे अजलान बेटा, आप यहाँ? मौलवी साहब ने उसे गले से लगाया। किस कदर सुकून था इस मिलन में। काश वो ऐसे ही रहें। अजीब सी ख्वाहिश दिल में उभरी। आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए चला आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए। मैं और फातिमा तुम्हें बहुत याद करते हैं। अजलान, क्या बात है? वो अजलान की खामोशी भांप गए। सुकून नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ सुकून नहीं मिलता। वो कहे बिना ना रह सका। वो यहाँ आया ही मौलवी साहब से बात करने था। ऊपर देखे मेरी तरफ। उसका चेहरा ऊपर किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब हम इर्द गिर्द की दुनिया में सुकून ढूंढते हैं तो यही हाल होता है। उसने वाज़े कह दिया है कि मेरे जिक्र से ये दिल सुकून पाते हैं। उसके दिल की तरफ इशारा किया। उसका जिक्र? मगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो दिल पे बेवजह बोझ महसूस होता है और जाते ही वापसी का ख्याल सताने लगता है। ये सिर्फ हमारे जहनों के फतूर हैं। हम असल में दुनियावी मामलात में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अब दुनिया के बगैर जी नहीं लगता। हमारी पहली तरजीह दुनिया बन चुकी है। ये तो हमारा कसूर है और हमें दुनिया को एक ख़ास हद में लेकर चलना नहीं आता। वैसे भी ये सब शैतानी वसवसे होते हैं जो हमें नमाज पढ़ने नहीं देते। शैतान तो हम पे हर तरफ से हमला करता है। वो तो ये चाहता ही नहीं कि हम अल्लाह की कुर्बत महसूस करें। इंसान अल्लाह से जुड़ा हुआ है, वो इससे जुदा हो ही नहीं सकता। बाकी ये समझना कि वो हमें बुलाता नहीं, तौफीक नहीं देता, माफ़ नहीं करता, ये क़यास आराइयाँ हमारी अपनी होती हैं। हम सिर्फ उसी के हैं। कभी तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने खड़े होना, तुम पे सारी हकीकतें वाज़ेह हो जाएंगी और फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने करना क्या है। माँ के पास बैठकर कभी बोझ महसूस नहीं होता और ना ही वापसी का दिल करता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत 70 माओं से भी ज़्यादा है। जो इस मोहब्बत को महसूस कर लेता है उस पर मज़ीद कोई बोझ नहीं रहता। वो तो अल्लाह के पास जाने को ही ज़िंदगी का असल समझता है। देखो, परेशान मत होना, तुम अपनी नमाज़ों पे फोकस करो, उन्हें कायम करो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब की एक एक बात उसके दिल में समा रही थी। चलो घर चलें, रात पर खूब बातें करेंगे। उसको लिए वो घर की तरफ चल पड़े। नमल ने मर्ताब को कॉल करके बता दिया था कि वो दोस्त के घर है। फिर जब वो रात में वापस लौटी तो मर्ताब अपने दोस्तों के साथ बैठा बातों में लगा था। हॉल तकरीबन भरा हुआ था। ये क्या है? वो ये सब देखकर हड़बड़ाई। नमल को देखकर मर्ताब उसकी तरफ आया। ये है मेरी प्यारी बीवी नमल मर्ताब, और नमल ये है मेरे दोस्त, ये रॉयल, ये लेयर, ये समाज। वो सबका बताने लगा। नमल जिल्लत के मारे सर झुका गई। उसका अपना महरम यूँ सबके सामने उसे पेश कर रहा था। वो सब उसकी तरफ बढ़े। एक ने सलाम के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मर्ताब की तरफ देखा। ओह कम ऑन। नमल और उसका बाजू सलाम के लिए आगे किया। दूसरा दोस्त सलाम लेने के बजाय उसके गले लग गया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गई, जैसे किसी ने वजूद से रूह खींच ली हो। एक नामहरम उसके वजूद के साथ लगा था। किस कदर बेबसी थी इन लम्हों में। वो इसी काबिल थी, शायद इससे भी बदतर सलूक के। वो यकटक उनको देख रही थी। इन लड़कों की नज़रें उसे अपने जिस्म के अंदर गड़ती हुई मालूम हुई। किसी ने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे तो कोई गले लगा। बाकी भी ऐसे ही उससे मिलते गए। वो अपनी नज़रों में कभी ना उठने के लिए गिरती गई। वहाँ रुकना उसके लिए दो घर था। एक्सक्यूज़ मी। नमल नज़रें चुराते हुए उनके दरमियान से निकल आई। हाउ रूड मर्ताब। व्हाट द हेल, व्हाट्स हैपनिंग। तुम्हारी बीवी तो अजीब है, ना सलाम का जवाब ना कोई बात। डिस्कस्टिंग। नमल का ये रिएक्शन लंदन के लोगों के लिए वाकई नाकाबिले कबूल था। हाल से आती आवाज़ें और खुद पे उठते तंजिया जुमले उसके समातों में समा रहे थे। जिस्म की लर्जिश बढ़ रही थी। फिर कुछ देर बाद हॉल में डेक की आवाज़ गूंजने लगी। सर दर्द से फटने लगा। शीशे के सामने खड़े उसे अपने वजूद से घिन आ रही थी।
ایسے کیوں ہوا؟ کیا وہ نمائشی چیز ہے یا کوئی استعمال ہونے والا کھلونا؟ اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس کا ذہن سوالوں سے گھوم رہا تھا۔ وہ خوفناک رات پھر سے اس کی سوچوں پہ چھا رہی تھی۔ وہ پھر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ اللہ، وہ درندے، وہ مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گی، اللہ جی! وہ چلا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ شیشے پہ مار رہی تھی، مگر اس رات کی طرح آج بھی اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ سانس لینا مشکل ہو رہی تھی۔ اس کی روح کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ اب سوائے پچھتاوے اور شرم کے کچھ نہ بچا۔ گھٹنوں کے بل سجدے میں گرے وہ کئی گھنٹے بے آواز روتی رہی، مگر نہ آنسو کم ہوئے نہ درد کی شدت۔ اگلی صبح حیدر کا دل چاہا مرتاب کے ساتھ ناشتہ کرے۔ یہی سوچ کر وہ ان کے فلیٹ میں آیا، پرانی چابی سے لاک کھولا۔ بکھری چیزیں، بوتلیں، برتن۔ مرتاب اور اس کے باقی دوست سوئے پڑے تھے۔ ذہن میں نمل کا خیال آیا۔ وہ روم کی طرف بھاگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی ساری چابیاں موجود تھیں۔ ان کی مدد سے لاک کھولا اور اندر چلا گیا۔ نمل سرد جسم کے ساتھ قلین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ باہر پلٹا اور مرتاب کو جگانے کی کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کے جگ سے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ گرائے، مگر بے سود۔ ہاسپٹل کال کی، 5 منٹ میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ سسٹرز اسے ہاسپٹل لے گئیں۔ حیدر مرتاب کی گاڑی میں ہاسپٹل پہنچا۔ نمل کو ICU میں لے گئے۔ ڈاکٹرز کافی دیر معائنہ کرتے رہے۔ ان کی مسلسل کوشش کے بعد جب نمل کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز کی جان میں جان آئی، ورنہ اس کی حالت زندوں والی نہ تھی۔ حیدر کے پوچھنے پہ ڈاکٹرز صرف یہی کہہ پائے کہ دماغ کی طرف خون کا بہاؤ رک رہا ہے، جس وجہ سے وہ کوما میں جا سکتی ہے، اور ہدایت کی کہ اس کے پاس ایسا کچھ نہ کیا جائے جو پھر سے وہ بے ہوش ہوں۔ حیدر عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ ایسے میں اگر وہ مرتاب کو کچھ بتاتا تو اس کے یہاں آنے کی وجہ سے وہ مزید بیمار ہو جاتی۔ اس کے دماغ نے صاف منع کر دیا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ پاکستان کال کر کے انہیں کہے کہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں، مگر وہ نمل کے گھر کا نمبر کہاں سے لاتا؟ وہ فلیٹ سے نمل کا موبائل لے آیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد یہی حل ملا کہ اس کی ماما سے بات کرے، وہ اس کی حالت فوراً سمجھ جائیں گی۔ رات میں نمل تھوڑا سا سنبھلی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ موقع پا کر پاکستان کال ملائی اور موبائل اس کے کان سے لگا دیا۔ زجاجہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، آنسو گلے میں اٹک گئے۔ ماما، مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں مر جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے وہ سسک رہی تھی۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ صبر رکھو، ہمت سے کام لو۔ زجاجہ اس کی آواز سن کر تلملا اٹھی۔ صبر کا لفظ سنتے ہی نمل کی آنکھوں میں وحشت ابھری۔ صبر؟ ہر بار مجھے ہی صبر کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ ہر بار مجھے ہی کیوں کھینچا جاتا ہے؟ کیا میں ہی غلط ہوں یا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے درد سہنے کا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے آج کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، میں جان لے لوں گی اپنی۔ یہی سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی بیٹی آج سے مر گئی ہے۔ دوسرے لمحے موبائل سامنے دیوار پہ دے مارا۔ حیدر آگے بڑھا، مگر نمل نے رخ پھیر لیا۔ وہ کسے کو سے؟ خود کو یا اپنی قسمت کو؟ اپنے باپ کو یا مرتاب کو؟ وہ بیچ مجھدار میں پھنس گئی تھی، جہاں خودکشی کے علاوہ اور کوئی راہ فرار نہ تھی، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی، پل پل اس کرب کو خود پہ اترتا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی کی ہمت کو مات دینا چاہتی تھی۔ وہ صبر کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں دھیمی دھیمی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ 1 سال بعد انتنا کے کلینک میں بیٹھے وہ اپنی باری کی منتظر تھی۔ دیدہ قریبی شاپ سے کافی لے کر لوٹی تو اسے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کے پہلو میں دھب سے آ بیٹھی۔ اللہ، دیدہ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں مت ڈرایا کرو۔ اس کے ہاتھ سے کافی پکڑتے ہوئے اس نے کہا۔ حد ہے، اب اتنا بھی کیا ڈرنا؟ دیدہ نے اس کے کان کے قریب زور سے کہا۔ چلو، ہمارا نمبر آ گیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر انتنا نے تفصیلاً معائنہ کیا۔ بیبی کی گروتھ ٹھیک جا رہی ہے، مگر مسز مرتاب، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کافی کمزور ہیں۔ آپ کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز بڑھنے کی بجائے گر رہے ہیں۔ اوپر سے آپ میڈیسنز لینے میں لاپرواہی برتیں گی تو میں آپ کو واضح بتا دوں، آپ کے بیبی کی جان کے لیے خطرہ ہوگا۔ نمل نے گہری سانس لی۔ دیدہ نے ایک وسیلی نگاہ نمل پہ ڈالی۔ میم، میں اس کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، میری تو کوئی بات سنتی ہی نہیں۔ ایک تو یہ دیدہ نا ایک موقع نہیں چھوڑتی مجھے ڈانٹ پڑوانے کا، نمل نے کوفت سے سوچا۔ میں کوشش کروں گی آئندہ ایسا نہ ہو۔ مصنوعی مسکراہٹ ڈاکٹر کی طرف اچھالی۔ وہ جانتی تھی اب 2 دن تک دیانا اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنے والی۔ گھر واپسی کی راہ لی تو نمل نے اسے برج پہ رکنے کا کہا۔ دیدہ گاڑی ایک طرف کھڑی کیے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پشت پہ ٹیک لگائے آسمان کو گھورنے لگی۔ نمل احتیاط سے اتری اور قریب آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ناراض ہو؟
اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ بولی، جانتی ہو میری زندگی میں آج تک اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ تمہارا میری زندگی میں آنا ہے۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آنکھوں کو فرحت بخشے، نہ ہی یہ کہ قابل دید ہو، قابل سکون ہو، قابل محبت ہو۔ اور وہ پل پھل کو رکی۔ اور کیا؟ وہ اس کی خاموشی پہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور یہ کہ وہ قابل قبول ہو، تمہارے ساتھ کے ساتھ ہی یہ سب خوبصورت لگتا ہے، ورنہ اس جان کی وحشتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ تمہارے بغیر میں تھکنے لگتی ہوں۔ دیکھو، یہ محبت کے رنگ مجھ میں ٹھہرنے لگتے ہیں، سرد موسم نکھرنے لگتے ہیں، یہ اداس راستے سمٹنے لگتے ہیں، میرے غموں کے دن ڈھلنے لگتے ہیں، جینے کی نئی رمز اور اجالے ابھرنے لگتے ہیں۔ کیا کہوں تمہارے لیے، تم کیا ہو میرے لیے؟ تجھ سنگ میں مسکرانے لگتی ہوں، نئی امیدوں کو دل میں بسانے لگتی ہوں، تلخ دنیا کو بھول جانے لگتی ہوں۔ تمہیں کبھی یہ بتانا نہیں پڑا کہ اب مجھے خاموشی چاہیے یا کب کوئی پرسکون ساتھ۔ تم مسکراتی ہو تو ایک نئی امید اور آس جو مجھے جینے پہ ابھارتی ہے کہ نمل ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو بہت سی خوشیاں خوش آمدید کرنے کو تیار ہیں۔ انسان ان سہاروں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا جو اس کے برے دنوں کے ساتھی ہوں۔ تمہارا ساتھ بھی ایسا ہی ہے، انمول۔ میں نے محبت کرنا تمہیں سے سیکھا ہے، اور تمہیں یہ بتانے میں کوئی قباحت نہیں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ جب تک میری سانسیں ہیں یہ محبت یوں ہی قائم رہے گی۔ دو آنسو ٹوٹ کر دیانا کے رخساروں پہ بکھر گئے۔ محبتوں کے لمبے لمبے قصیدے پڑھنے نہیں آتے مجھے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تمہارے مجھ پہ بہت احسان ہیں، یا یہ کہ تم میری ضرورت بن گئی ہو، یا یہ کہ مشکل وقت آنے پہ میں بھی یوں ہی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں دیانا، مجھے یہ تسلیاں نہیں دینی آتی۔ میں خوابوں اور خواہشوں میں رہنا چھوڑ چکی ہوں، اور گمان باندھنے سے سوائے درد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سنو، تم بن ہر سہارا تکلیف دیتا ہے، یوں ناراض مت ہوا کرو۔ یہ دنیا خود پہ تنگ معلوم ہوتی ہے، جیسے میرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہاری محبت بہت خاص ہے میرے لیے، بہت خاص، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تمہاری سلامتی اور خوشیاں مانگتی ہوں، اور تمہارا یہ ساتھ کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دیانا نے اس کو اپنی جانب موڑ کر گلے لگا لیا۔ وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے پاس سے گزر رہے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کی محبت کی بارش میں بھیگ چکی تھیں۔ محبت دوستی ہے یا دوستی محبت، یہ کہنا کچھ الگ نہیں۔ تم نے مجھ سے محبت کی، شکریہ۔ نمل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ سنبھال کے رکھو اپنا شکریہ، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے پھر سے خفت سے بولی، چلو کافی پیتے ہیں میری طرف سے۔ نمل نے سامنے کافی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری محبت کے نام، دیانا مسکرائی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔